مسیحی بچی آرزو اکا دکا واقعہ۔ آج سوشل میڈیا پر ایک خبر تو یہ ملی کہ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے دارالحکومت اسلام آباد میں ہندو مندر کی تعمیر کی اجازت دے دی اور اسے اسلام کے منافی قرار دینے کے جو جتنے بھی جملے بازی تھی اس کو رد کر دیا۔ نہایت خوش آئند بات۔ دوسری طرف اب تک آپ کو سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو دکھائی دے چکی ہوگی جہاں ایک ماں اپنی بیٹی کو آوازیں دے دے کر ہلکان ہو رہی ہے اور دوسری جانب اس ماں کو عمارت میں اپنی ہی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وہ غالباً عدالت کی عمارت ہے اور وہاں اس کی بیٹی کی تبدیلی مذہب اور نکاح سے متعلق مقدمے کی سماعت جاری ہے، جبکہ اس ماں کو اپنی اس کم عمر بچی کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ 13 سال کی آرزو راجہ مسیحی بچی ہے۔ چند روز قبل وہ اچانک لاپتہ ہوئی اور پھر پتہ چلا کہ 44-45 سال کے ایک آدمی سے اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا مذہب بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ماں باپ کو اپنی بیٹی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں۔ ایک نابالغ بچی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک نابالغ بچی کا مذہب کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں پاکستانی قانون کیا کہتا ہے؟ یہ سارے سوالات کس نے پوچھنے ہیں اور ان کا جواب کس نے دینا ہے، یہ شاید نہ ہم جانتے ہیں نہ اس بچی کے تباہ حال والدین۔ اس سلسلے میں چند جملے آپ کو ہر جگہ سنائی دیں گے۔ پہلا، جتنی آزادی اور جتنے حقوق اقلیتوں کو پاکستان میں حاصل ہیں کہیں نہیں۔ مزے کی بات ہے کہ یہ جملہ ہر اس ملک میں سنائی دیتا ہے جہاں ہر طرح کی اقلیت تباہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ ان دنوں یہ جملہ بھارت میں ہندو شدت پسندوں کا بھی نہایت پسندیدہ ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اقلیتوں کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے یہی جملہ ادا کیا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں اقلیتوں کو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہاں یہ جملہ سنائی نہیں دیتا۔ حقوق دینے والے معاشروں میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس معاشرے میں آپ کو حقوق حاصل ہیں۔ دوسرا مشہور زمانہ جملہ ہے، اکا دکا واقعات تو ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، آپ خواہ مخواہ بات پڑھا دیتے ہیں۔ صرف پچھلے 20 سال میں یہ اکا دکا واقعات ہزارہا مسیحیوں، ہندوؤں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں۔ ان 20 برسوں میں مسیحیوں کے گرجا گھر تباہ ہوئے، مندروں پر حملے ہوئے، ہزاروں افراد وہ اس پورے نیریٹو سے متاثر ہوئے۔ جبری تبدیلی مذہب کے معاملات کو ذرا دیکھیے۔ جبری تبدیلی مذہب کے معاملات میں سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ سن 2019 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال قریب 1000 غیر مسلم لڑکیوں کو جبری طور پر مسلمان بنایا جاتا ہے۔ جبری طور پر تبدیلی مذہب کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کو پہلے اغوا کیا جاتا ہے، پھر اس کے کچھ دن بعد وہ لڑکی دوبارہ منظر عام پر آتی ہے۔ اس دوران ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں ریپ ہو چکی ہوتی ہیں اور انہیں جبری طور پر مسلمان بنایا جاتا ہے۔ ریپ کو رپورٹ ہونے سے روکنے کے لیے ان لڑکیوں کی جبری شادیاں اور اسی اغوا اور ریپ کرنے والے شخص سے عموماً کر دی جاتی ہیں۔ ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب یہ لڑکیاں عدالت میں پیش ہوتی ہیں تو کیوں وہاں نہیں بتاتی کہ انہیں اغوا کیا گیا اور جبری طور پر مذہب تبدیل کروایا گیا۔ اس پر آپ خود سے پوچھئے کہ اگر کوئی لڑکی اس طرح اغوا کر لی جائے، کئی روز اسے یرغمال بنا کر رکھا جائے، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جائے اور اس کی جبری شادی اور تبدیلی مذہب کروا دیا جائے تو کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں وہ لڑکی دوبارہ ایک نارمل زندگی گزارنے لائق رہتی ہے؟ کیا اسے معاشرہ دوبارہ پہلے جیسے انداز سے قبول کرتا ہے؟ ایسی صورت میں وہ لڑکی عدالت میں کیا بیان دے گی؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ اسلام چھوڑنے کی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے گا یا اس کے خاندان پر حملہ کیا جائے گا تو وہ لڑکی کیسے واپس لوٹے گی؟ یہ وہ تلخ کہانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ظلم کی بڑی بڑی خبروں کے نیچے دفن ہو جاتی ہیں اور جن پر زبان کھولنا کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں پاکستانی میڈیا خاموش کیوں ہے؟ عدالتیں کہاں ہیں؟ حکومت کہاں ہے؟ یہ واقعات سندھ میں ہو رہے ہیں۔
سندھ کی اپنی تاریخ اس خطے میں برداشت اور بقائے باہمی کے اعتبار سے سب سے زیادہ شاندار ہے، اور سندھ کا یہ حال ہے۔ مذہبی رہنما کہاں ہیں؟ یہ کام تو مذہب کے بنیادی اصولوں کے بھی خلاف ہے، کیوں اسے علماء اسلام واضح طور پر منع نہیں کرتے، روکتے نہیں؟ ایسے ظلم کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، جسے پاکستان کی سب سے زیادہ پروگریسو جماعت سمجھا جاتا ہے، مگر آج تک یہ جماعت بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر پائی۔ کتنے عرصے سے، کتنے سالوں سے خاص طور پر سندھ میں، اور سندھ میں بھی ہندو وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ کراچی کا ہے، آرزو راجہ والا۔ اس وقت اس جماعت کی سندھ اسمبلی میں واضح اکثریت ہے پیپلز پارٹی کی۔ کیا ایسے میں اس تبدیلی، جبری تبدیلی مذہب اور یہ کم عمری کی شادیوں کے سرطان کو سندھ دھرتی سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے عملی اقدامات کے راستے میں کوئی حائل ہو سکتا ہے؟ قومی اسمبلی میں بھی جبری تبدیلی مذہب پر بحث تو دور کی بات، کم عمری کی شادیوں سے کے خلاف قانون سازی کے بل پر جس انداز کی بحث کی گئی اور جس طرح سے اس کا راستہ روکا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہیں خوفناک معاملات۔ سوال یہ کیجئے کہ کیا یہ عمل کسی بھی طرح اسلام کے بنیادی اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے؟ مذہب کا تو بنیادی کام ہی انسانیت کا فروغ اور تحفظ ہے، اور اگر مذہب خود ہی ہمیں ایک اچھا انسان نہ بنا پائے، ہمارا کردار نہ بلند کر پائے، کیا ہم اس مذہب کے سہارے اپنا کردار بلند نہ کر پائیں، تو سوال یہ ہے کہ اس مذہب میں کسی اور کے داخلے اور اخراج سے کیا ہو جائے گا؟ پاکستان میں اقلیتیں ہر طرز کی دستوری، قانونی، سماجی اور معاشرتی تفریق کا شکار ہیں، اور اس خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ہر باشعور آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس انداز کے جتنے بھی مظالم ہیں انہیں کسی صورت برداشت نہ کیا جائے۔